بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مکرم ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بغداد اسٹوڈیو کی رمضان ٹرانسمیشن ضیاء رمضان، جس میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک کی بابرکت اور پرمسرت گھڑیاں جاری و ساری ہیں اور دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ بالخصوص عالم اسلام اس وقت ایک وبا کی زد میں ہے، پوری انسانیت ایک وبا کی زد میں ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے جلد از جلد پوری انسانیت کو نکالے اور دنیا کی روشنیاں اور رنگینیاں دوبارہ اپنے عروج پر جائیں۔ ناظرین مکرم، عید الفطر تک انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہیں گے اور ہم ہر پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی دو مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ اس سے قبل میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، جنہیں ملکۃ العرب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناظم منہاج کونسل سلہ والی حضرت علامہ قاری عطاء اللہ سیالوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں خوشگلو ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب قاری محمد ذوالفقار چشتی صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے بغداد اسٹوڈیو میں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ چلیے ناظرین مکرم، آغاز کرتے ہیں گلہائے عقیدت سے۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے مالک ہیں قاری صاحب، سلہ والی کے بہت ہی خوبصورت ثنا خواں ہیں، آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم آغاز میں ہی قاری صاحب سے ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں۔ تیرے در کی تھی اس کے مقدر میں گدائی، تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی تھی اس کے مقدر پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی، تیرے در کی قدرت نے اسے رویا ہوں میں اسے
کہ قدموں سے لپٹ کے رویا ہوں میں اسے شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کی مقدر میں ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ ہے ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی قدرت نے اسے کہ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کے تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں
से किए जाए सफाई तेरे दर की कुदरत ने उसे दिखाए तेरे दर की थी इसके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े ही अहसन अंदाज में कारी मोहम्मद जुल्फ़िकार चिश्ती बहुत ही खूबसूरत हदिया नाज शरीफ पेश कर रहे थे। चिराग़ गोरड़ा हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम था। अनवार ही अनवार का आलम नज़र आया, चिलमन जो ज़रा मैंने हटाई तेरे दर की। और कारी साहब इस पर एक और शेर मुनव्वर बदा यूनी ने लिखा है। वो कहते हैं कि महशर में भी इस शान से जाऊंगा मुनव्वर, महशर में भी इस शान से जाऊंगा मुनव्वर, रखे हुए कांधे पे चटाई तेरे दर की। बहुत ही खूबसूरत अंदाज था कारी साहब का माशाअल्लाह। चलते हैं सिलसिला सवालात की जानिब, हमारे मौजू की जानिब हम चलते हैं, सीरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा। और मेरा पहला सवाल कारी साहब आपसे ये है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के क़ब्ल इस्लाम और जितने वाक़यात हैं आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ और निकाह की पेशकश कैसे हुई, ये इस तमाम तर हिस्से पर रोशनी डालिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज की हमारी इस गुफ्तगू में जो मौजू है सैयदा तय्यबा हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि आपका जो इस्लाम से पहले का दौर है ये भी इंतहाई बेमिसाल है इस हवाला से कि उनका उस दौर में भी गरीबों के साथ, लोगों के साथ जो उनका इखलाक था, उसकी वजह से वो उस दौर में भी ताहिरा के लक़ब से याद की जाती है। सुभान अल्लाह। और मालो दौलत का आलम ये था कि आपने अभी जिक्र किया कि मलिकतुल अरब, उन्हें रईसतुल अरब भी कहते थे। और हाल ये था आपका कि जब पूरे अरब का कारवान निकलता था तिजारत के लिए मुल्क शाम में या यमन में, तो उस वक़्त सैयदा के कारवान का आलम यह था कि एक तरफ पूरे मक्का के जो सरदारान कुरैश हैं उनका माल तिजारत एक तरफ होता था और सैयदा मलिकतुल अरब का माल तिजारत एक तरफ होता था। इतना मालिक कायनात ने नवाजा था। और इस सूरत हाल में आप जब ये वक्त आया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से मुतारिफ़ होने का, तो ये सिलसिला उस वक़्त आपने हज़रत अबू तालिब को इस बारे में तिजारत के सफ़र के लिए चुना था। तो हज़रत अबू तालिब ने इस हज़रत मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा के माल को ले जाने के लिए जो पसंद किया, जो चुना, वो सैयद कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को चुना। और सरकार इस सामान तिजारत के लिए तशरीफ़ ले गए। यानी कि सैयदा खदीजा ने जनाब अबू तालिब की उनको सौंपा और उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम को ये जिम्मेदारी सौंपी। सैयदा ने आपके साथ अपना ग़ुलाम मैसरा उसको भी साथ भेजा, इसलिए कि वो देखे मामलात को। तो जब ये सफ़र जारी था, इस सफ़र में बहुत सारे वाक़यात आए, बहुत सारे वाक़यात ऐसे थे जो काबिल बयान हैं। मैसरा जब वापस आया ना, तो उसने खदीजा ने, बीवी सैयदा खदीजा ने पूछा कि तूने क्या देखा, तो उसने दो बातें बड़ी कीमती बताईं। एक उसने ये कहा कि मैं हैरान इस बात पे हुआ कि एक जगह थी जिस जगह पर इस मोहम्मद ने आराम के लिए ये लेटे, जब सरकार ये आराम फरमा रहे थे तो मैं अजीब मंजर देख रहा था। कोई एक बादल का टुकड़ा था जो इसका इस वाली के ऊपर साया करके खड़ा था।
جو اس کے اوپر سایہ کر کے کھڑا تھا، اور اس سائے میں یہ آرام فرما رہے تھے۔ اور پھر ایک ایسا درخت بھی آیا اس رستے میں، جس درخت کے نیچے یہ محمد آرام فرما رہے تھے، تو ساتھ گزرنے والے ایک بہت بڑے عالم نے مجھے کہا تھا، جو اس وقت کا عالم تھا اور تورات زبور کا جاننے والا تھا، اس نے مجھے کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں سویا، صرف وہ سویا ہے جو اللہ کی طرف سے نبوت کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ تو اس درخت کے نیچے یہ سونے والا یہ جو نوجوان ہے، یہ میری جو ریسرچ ہے اور جو تورات و زبور انجیل کے واقعات ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ جو لیٹا ہوا نوجوان ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ کا کو برگزیدہ نبی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعات اس طرح کے، اور پھر اس میں جو سوشل اور جو اس میں خاص طور پہ جو معاشی فائدہ ہوا بی بی سیدہ کو، وہ پچھلے تمام جو کاروان تھے ان سے کہیں زیادہ تھا، اور وہ جو توقع تھی بی بی سیدہ کو اس توقع سے کہیں بڑھ کے تھا، سبحان اللہ، اتنا زیادہ تھا کہ وہ ان کی توقعات سے بھی زیادہ اس میں معاشی فائدہ جو ہے وہ اس کو حاصل ہوا۔ تو اس لیے اب جب یہ باتیں پہنچیں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ایک جو لونڈی تھی، اپنی جو غلام تھی، اس کو آپ کے اپروچ کیا کہ جا کر ان سے بات کریں، اور وہ بات شادی کا پیغام تھا، جو سیدہ نکاح کی پیشکش تھی، جو آپ نے اپنی ایک غلام کی طرف سے غلام کو بھیج کر آپ کے گھر والوں تک پہنچائی۔ تو نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارکہ جو تھی وہ 25 سال تھی، ٹھیک ہے، سیدہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اچھا، اتنا یہ ڈفرنس تھا۔ تو آپ نے جب پیغام بھیجا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بھی مشاورت ہوئی، اور پھر یہ بات طے ہو گئی، نکاح یہ ایک ایسا جوڑا بدھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رہی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی۔ یہ ایک ایسی خاصیت ہے بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی حیات طیبہ میں دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ایک ہے کہ اس میں سیدہ کے بطن اطہر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، 6 بچے جو ہیں، جن میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے عقد سے سبحان اللہ، سبحان آپ کے بطن اطہر سے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک کمال شخصیت ہیں، اللہ پاک نے ایک ہمہ جہت شخصیت۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق سے پہلے بھی جی، میں نے عرض کیا نا کہ اس وقت بھی آپ عرب میں لوگوں کی خدمت کرنے میں، مساکین کے ساتھ بھلائی کرنے میں، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے میں آپ اپنی مثال آپ تھیں، اور جب سرکار سے تعلق بن گیا، جب نکاح میں آ گئی، تو پھر تو حال یہ تھا، یہ میں بات صرف کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ یہ آنسو کس بات کے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ جب یہ میری ماں اسلام میں داخل ہوئی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں آئیں، اس وقت ان کا عالم یہ تھا کہ پورے عرب میں ان کا شہرہ تھا، اور پورے عرب میں ان کی تجارت کا شہرہ تھا، ان کے کاروانوں کا شہرہ تھا، اور لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، ملکۃ العرب کہا کرتے تھے۔ اور آج جب دنیا سے جا رہی ہیں تو عالم یہ ہے کہ آپ کے جسم پہ جو لباس ہے اس پر بھی کئی 14-17 ٹانگ کے پیوند لگے ہوئے ہیں، گویا سارا کچھ نبی کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا پیش کر رہے تھے قاری عطاء اللہ سیالوی صاحب۔ ان کی گفتگو سے چند باتیں مزید میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلا نکاح انہوں نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور پہلے نکاح خواں جو تھے وہ آپ کے چچا سید ابو طالب علیہ السلام تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی، اور اسلام کے اللہ تعالیٰ نے ویسے تو نبی علیہ السلام کا محافظ بھی اور معاون بھی
خدا تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، لیکن زمین پر جن دو شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عنایت کی، عطا کی، وہ یہ تھی کہ ایک محافظ اسلام اور ایک معاون اسلام۔ محافظ اسلام سید ابو طالب علیہ السلام اور معاون اسلام اللہ تعالیٰ نے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا۔ تو ہم لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک ناظرین مکرم، آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء رمضان بغداد اسٹوڈیو کی خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن، جس میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی۔ ناظرین مکرم، وقفے سے قبل آپ نے گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی سنا، اور ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور آپ کے خصائص و فضائل سنے۔ ہم دوبارہ چلتے ہیں قاری عطا اللہ سیالوی صاحب کی جانب، جو کہ ناظم ہے منہاج علماء کونسل سلم والی کے، آج ہماری نشست میں تشریف رکھتے ہیں۔ کر سب بہت شکریہ۔ وقفے سے قبل آپ نے آقا علیہ السلام اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کی نکاح سے قبل کے واقعات سنائے۔ اب میں چاہوں گا کہ نکاح سے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کی اقتداء میں جیسے بی بی خدیجہ نے اور جناب علی نے نماز پڑھی اور دیگر معاملات جو تھے تا دم مرگ، ان پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ، ایک بار پھر ہم اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ ایک محافظ اسلام اور دوسری معاون اسلام، بڑی کمال کی بات ہے۔ تو کیونکہ ہم فی الحال معاون اسلام جی وہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ اور انشاءاللہ وہ ہم رکھیں گے اور پھر آپ کو مدعو اب کریں گے۔ اب چلتے ہیں۔ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ پہلی وحی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، 3 بار یہ بات کی گئی۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اقرا جب کہا گیا، سرکار نے 3 بار اس کو پڑھنے سے انکار کیا، 3 بار انکار کیا، کہا گیا پڑھیے۔ آپ نے مانا بقاری ان کا لفظ جو ہے سرکار نے پڑھا۔ اب مانا بقاری ان کا مطلب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا پڑھے لکھے جو ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، نہ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ہاں، ہم اکثر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے معاذاللہ کہ میں نہیں جانتا، ہاں جی، یہ بھی ہم نے سنا، لیکن اس کا یہ ترجمہ جو ہے وہ گرامیٹیکل درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے مانا بقاریون، میں پڑھنے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس نقطے کو غور کریں۔ دیکھیے اس کا میں آگے اس کی دلیل بھی دینا چاہوں گا کہ جب 3 بار سرکار فرما رہے ہیں، اگر ہم وہ ترجمہ لے لیں اقرا کہ میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، اب جب 3 بار سرکار انکار کر رہے ہیں اور چوتھی بار پڑھنا بھی شروع کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بندہ جو 3 بار انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں پڑھا ہوں، تو لاجیکلی درست نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ تو 3 بار جب وہ انکار کر رہے ہیں میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، اور چوتھی بار وہ خود ہی پڑھنا شروع کر دے، تو یہ بالکل ذہن اور افہام و تفہیم سے باہر کی بات ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ جو درست بنتا ہے وہ کیا ہے، اقرا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب اس کو میں جسٹیفائی کیسے کروں گا؟ دیکھیے جب 3 بار سرکار نے انکار کیا، چوتھی بار انہوں نے اگلا لفظ دہرایا جبریل علیہ السلام نے، اور فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب وہ نبی جو 3 بار کہہ رہا تھا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اب وہی نبی پڑھتا جا رہا ہے اور جبریل سنتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ جسٹیفیکیشن ہے کہ جب سرکار کہہ رہے تھے میں پڑھنے والا نہیں، اس کے اندر راز یہ تھا سرکار یہ پیغام دے رہے تھے جبریل تو میرا استاد نہیں ہے، تیرے آرڈر پہ پڑھنے والا نہیں ہوں، جب میرا آرڈر میرا اللہ کی طرف سے آئے گا تو میں خود بخود پڑھوں گا۔ اور پھر سرکار نے ایسا پڑھا کہ پھر وہی پیچھے پیچھے تھی، مصطفیٰ آگے آگے تھے۔ سرکار مکہ میں تھے تو وہی مکہ میں تھی، سرکار مدینہ میں تھے وہی مدینہ میں تھی، جو آیتیں مکہ میں نازل ہوتی گئیں وہ مکی بنتی گئیں، مدنی جو مدینہ میں نازل ہوتی گئیں۔ تو یہ سلسلہ پھر آگے، لیکن ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے۔ سرکار اس وحی کے اترنے کے بعد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالات تھی، جو سرکار کی حالت تھی، آپ بڑے کپ کپاتے ہوئی صورتحال میں گھر تشریف لائے، اور زمبلونی زمبلونی سرکار نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو،
مجھے چادر اڑا دو، اور چادر اڑائی جاتی ہے، واقعہ پوچھا جاتا ہے۔ جب سرکار سارا بیان کرتے ہیں تو جواب میں ملکۃ العرب نے بڑا خوبصورت جملہ بولا۔ آپ نے فرمایا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غریبوں سے پیار کرنے والے ہیں، آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ نے آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ عظمتوں کے مالک ہیں، آپ لوگوں سے پیار کرنے والے ہیں، اور جس کی مخلوق سے آپ پیار کر رہے ہیں، میرا ماننا ہے کہ وہ مالک کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، سبحان اللہ۔ وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ ایک ایسی تسلی آمیز گفتگو تھی جس نے ڈھارس بندھائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ ایک شخصیت آئی حرم میں نماز پڑھنے کے لیے، حرم میں نماز پڑھنے کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد ایک بچہ آیا، ایک بچہ آیا، اس نے آ کر اسی کے ساتھ اسی طرح اعمال اور حرکات شروع کی جس طرح وہ پہلی شخصیت کر رہی تھی۔ جب وہ رکوع پہ جانے لگے وہ بھی اسی طرح۔ پھر فرمایا کچھ دیر کے بعد ایک خاتون آئیں اور انہوں نے بھی اسی طرح اقتدا کی۔ اب وہ اقتدا میں جس طرح وہ شخصیت رکوع میں جا رہی تھی یہ بھی اسی طرح ساتھ کر رہے تھے، جس طرح وہ سجدے میں جا رہی تھی اس طرح یہ بھی ساتھ جا رہے تھے، جس طرح وہ قیام کر رہے تھے اس طرح وہ قیام کر رہے تھے۔ تو یہ ساری اقتدا چل رہی تھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو سامنے شخصیت بیٹھی تھی اس کو بتا کے کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ وہ شخصیتیں کون تھیں؟ فرمایا جب میں نے غور کیا تو جو پہلی شخصیت آئی وہ محمد الرسول اللہ کی سبحان ذات اللہ، سبحان اللہ۔ جو بچہ بعد میں شامل ہوا فرمایا وہ مولا مشکل کشا علی شیر خدا واہ تھے، واہ۔ اور جو خاتون ساتھ شامل ہوئیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ سبحان اللہ، مطلب آقا علیہ السلام کی اقتداء میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا شرف بھی آپ کو ہی حاصل سبحان ہوا۔ اللہ، سبحان تو یہ بھی اعزاز ماشاء آپ کے اللہ، حصے میں آیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک لمبا سفر ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال تک جاری مطلب رہا۔ تمام تر مشکلات کو فیس کیا اور شانہ اور بشانہ کھڑے۔ آپ پڑھے لکھے آپ تشریف جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ دور بڑا مشکل تھا، جی جو مکی دور بالکل تھا، ایسے ہی یہ ہے، بہت ابتدائی مشکل دور تھا۔ اس دور میں آپ کو وہ مشکلات برداشت کرنی پڑیں، وہ آپ کے ساتھ معاملات ہوئے کہ جس کے لیے یہ برداشت کرنا اسی مصطفیٰ کا خاصہ۔ شیب ابی طالب میں بھی آپ ساتھ ہی رہیں؟ بالکل، میں اسی طرف ہی اپنے گفتگو کو لے کے جا رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل دور تھا۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب 616 عیسوی یہ دور تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو اس وقت شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کر دیا گیا، اب محصور کر دیا گیا، اور ایک سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ کیا گیا۔ اور وہ بائیکاٹ جو تھا وہ اتنا شدید تھا، اس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا، کوئی جو کھانے کی پینے کی فراہمی ہے وہ ساری روک دی جاتی ہے۔ 3 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے سرکار اس شیب ابی طالب اس گھاٹی میں اور اس مشکل دور میں بھی آپ کے ساتھ جس شخصیت کا تعاون اور جس شخصیت کی مدد رہی تھی اس کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھا۔ دوسری جانب یا خدیجۃ الکبریٰ تھی یا پھر سرکار کے چاچا سیدنا ابو طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ سلسلہ جب یہ 620 آیا، اس وقت جب یہ مقاطع قریش ختم ہوا تو اس وقت آپ کی وفات ہوتی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اور کمال محبت دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف آپ کی وفات تک نہیں، یہ بات میں ایک وفات کی کرنے لگا ہوں، پھر اس کے بعد کی ایک حدیث ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ابھی بات ہوگی اس پر بھی۔ عالم یہ تھا محبت کا کہ 620 میں جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا اور انہی کے ساتھ اسی سن میں حضرت سیدنا ابی طالب کا وصال ہوا، تو ان دونوں شخصیات کا جس سن میں وصال ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ پورا سال سرکار نے غم کا سال قرار دیا، اتنی ان کے ساتھ محبت تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے دل میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے اور ذکر کرتے ہوئے سرکار اپنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے تو ہمارے اندر ایک فطری تقاضے ہیں جی کہ وہ ایک خیال پیدا ہوتا تھا کہ سرکار اتنی محبت کرتے تھے اپنی اس زوجہ محترمہ سے، تو ہم اکثر اس پر بڑا عجیب فیل کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم
عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ تو وہ وقت آیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جانور قربانی کرتے تو گوشت جو ہے وہ دینے کا وقت آتا، سرکار پہلے فرماتے جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں یہ تقسیم کر کے، آپ موجود نہ تھیں تو آپ کی سہیلیوں تک پہنچا، آپ کی سہیلیوں تک جب آپ دنیا سے چلی گئیں، پردہ فرما گئیں، تو یہ حدیث صحیح کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی کہ سرکار حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں جاؤ ان تک یہ قربانی کا گوشت پہنچا کے آؤ، یہ حضور کی محبت کا عالم تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، آقا علیہ السلام اور ام المومنین ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے حالات و واقعات خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے قاری عطا اللہ سیالوی صاحب، اور آپ نے آخر میں فرمایا کہ جس سال میں آقا علیہ السلام کے چچا سید ابو طالب علیہ السلام اور بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا وصال ہوا، آپ نے اس کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال کہا، اور آپ پورا سال غمگین رہے اور آخر تک غمگین ہے۔ جیسے قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا کرتے تھے کہ آپ نے انہیں ہمیشہ یاد رکھا۔ اور دوسری بات کہ قیامت تک جتنے بھی سادات ہیں وہ ان کی نانی جان ہونے کا شرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہے۔ آپ سادات کی نانی ہیں، چونکہ آپ کی ہی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ حضور بی بی فاطمۃ الزہرا، آپ کی آل سے تمام سادات چلی ہے، یہ نسل سادات کی آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی سے چلی ہے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی پیاری بیٹی سے چلی ہے۔ چلتے ہیں گلہائے عقیدت کی جانب، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاری محمد ذوالفقار چشتی صاحب۔ آغاز میں بھی ہم نے ان سے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سنا، اور قاری صاحب میں چاہوں گا کہ اب آپ دوبارہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پیش کریں۔ تو چلتے ہیں گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور پیش کر رہے ہیں خوش گلو خوش الہان ثناخواں جناب قاری محمد ذوالفقار چشتی۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، یہ کس کا شعر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو یہ کس کا شعر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، غلام حشر
جب سید الورا کے چلے اور نشے کی حرمت میں تھا یہ پہلو بھی نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی سرات پہ مومن لڑکھڑا کے چلے کہ پل سرات پہ مومن لڑکھڑا اور نظر بالا میں پاکیزگی پڑے ان پر نظر پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے چلے جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے
اللہ اکبر. بہت ہی آسان انداز میں قاری محمد ذوالفقار چشتی صاحب ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. سبحان اللہ. اور وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیماں کو، آئے. وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیماں کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. آئے. وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. ناظرین مکرم، ہمیں لینا ہے یہاں ایک وقفہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ کا خیر مقدم ہے ضیاء رمضان میں. وقفے میں ہمیں ایک اور خوبصورت مہمان نے جوائن کیا ہے، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ قاری محمد کفایت اللہ رضوی صاحب نے. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا، آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا موضوع تھا ملیکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان، آپ کی فضیلت، آپ کے فضائل اور آپ کے خصائص، جو کہ وقفے سے پہلے ہمارے دونوں حصوں میں علامہ قاری عطاء اللہ سیالوی صاحب نے بڑے ہی آسان انداز میں پیش کیے. اب ہم چونکہ پروگرام کے آخری حصے میں ہیں اور وقت مختصر ہوتا ہے ہمارے پاس، اور اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. گلہائے عقیدت بھی آپ سن چکے، تو اس موضوع پر مزید گفتگو اور مزید روشنی ڈالیں گے قاری کفایت اللہ رضوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی شکریہ ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ قاری عطاء اللہ سیالوی صاحب نے ماشاءاللہ پہلے اس موضوع پر جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ آپ نے بیان فرمایا ہے. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا بات ہے ان کی. سب سے پہلی بات کہ کائنات میں یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ مبارک پڑھا ہے. سبحان اللہ. آپ کی عورتوں میں سب سے پہلے. واہ. اور یہ آپ کی محبت حضور کی ذات کے ساتھ جو ہے یہ بھی بڑی پیاری کہ جناب آپ نے جب میسرہ کو، اپنے غلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا، جی تو اس کی بھی بیک گراؤنڈ یہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی شانیں دیکھیں، حضور کے کمالات دیکھیں. ٹھیک ہے. جب وہ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ میسرہ غلام کو اپنے نزدیک بٹھا کر نا پھر سوال کرتی ہیں کہ اے میسرہ، اب میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. سفر میں تم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، تو سفر میں آپ نے ان کے ساتھ چونکہ آپ رہے ہو، کیا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ سفر میں مشکلات بھی بڑی ہوتی ہیں، تو آپ کا سفر جو ہے نا وہ کیسا گزرا ہے؟ جی. تو آپ نے ساتھ یہ بھی پوچھا کہ سفر میں کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو کوئی خامی والی ہو. ٹھیک. تو میسرہ پاس بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے سردار مکہ، اے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سنیے، سفر تو میں نے پہلے بھی بڑے کیے، لیکن جو سفر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے نا، میں نے اپنی تاریخ میں ایسا پیارا سفر کبھی بھی نہیں کیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ فرمانے لگے کہ ایک جگہ پر چلتے چلتے رستے میں ہمیں بھوک لگی، کھانا ختم ہو چکا تھا، تو ایک درخت جو کھجور کا درخت تھا، اور وہ درخت بھی ایسا تھا کہ جیسے خشک ہو چکا ہے، اس کے پتے بھی خشک نظر آتے تھے. صحیح. تو ہم اس درخت کے پاس ہی بیٹھے، تو میں نے کہا اے محمد بن عبداللہ سلام اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مجھے نا بھوک لگی ہے. ٹھیک. تو کھانا جو تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میسرہ کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا اچھا آپ کو بھوک لگی ہے؟ تو کہنے لگا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا ابھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جاتا ہے. تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا کی
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اچانک کیا ہوا کہ وہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے نا وہی درخت ہرا بھرا ہو گیا، اللہ اکبر، اور اسی درخت کے اوپر جو ہے نا اللہ رب العزت نے پھل بھی لگا دیا، کھجوریں لگ گئی، اور کھجوریں اچانک لگتی بھی ہیں، تیاری ہو جاتی ہیں، پک بھی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ کھجور کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ جو پھل پک گیا اور وہ خود بخود کٹ کر ہمارے سامنے بھی آ گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو جب آپ نے یہ دیکھا تو کہنے لگے کمال ہے، آج تک میں نے ایسا کسی کو نہیں دیکھا کہ جیسے آپ کی وجہ سے اتنی اللہ رب العزت کی برکات مجھے مل رہی ہیں۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہی پوچھ رہی تھی میسرہ سے، تو میسرہ حضور کی شان بیان کر رہا تھا، وہ سوال کرتی ہے پھر وہ شان بیان کرتی ہے، وہ سوال کرتی ہیں پھر وہ شان بیان کرتی۔ تو اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی جاگزی ہوئی، دل ہی دل میں سوچنے لگی، اے رب کائنات، اے خالق، اے مالک، یہ پیارا تحفہ تو مجھے دے دینا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شہر بن جائیں۔ تو یقیناً آپ پھر دعا بھی کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کرنے کے لیے، اچھا، تو آپ کی دعائیں پھر رائے گا بھی نہیں گئی، اللہ رب العزت نے آپ کی دعائیں کو بھی قبول کیا ہے، قبول کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کو جس نے ہی دل و جان سے چاہا ہے رب کائنات نے اس کو عطا کیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عورتوں میں بہت اعلیٰ شان کی مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، یہ سیدوں کی جو لڑی ہے ننیال جسے کہتے ہیں، جی، وہ آپ سے تو چلی، آپ سے ہی چل رہی ہے نا۔ صحیح ہے، اب قیامت تک کے لیے جتنے ماشاءاللہ یہ بالکل، بالکل۔ سیدزادے ہیں، سیدزادیاں ہیں، وہ تو فخر کرتی ہے کہ ہماری نانی۔ ایسا جس طرح خطا کلامی، ایسا جس طرح وہ بات عرض کر رہے فرما رہے تھے، تو شان دیکھیے کہ جس کی صاحبزادی جو ہے وہ سیدۃ النساء ہو جی، اور جس کا شوہر محمد مصطفیٰ ہو، اس خدیجۃ الکبریٰ کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت سبحان خوب، سبحان اللہ۔ قاری کفایت اللہ رضوی صاحب نے بھی بہت خوبصورت اور احسن انداز میں سیرت و کردار ملکۃ العرب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا پیش کیا۔ ناظرین مکرم، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان یاسر علی کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، رمضان المبارک کی برکات سمیٹتے رہیے۔ اللہ حامی و ناصر۔